السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے اب سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ناصر محمود نے۔ چلیے سنتے ہیں ناصر محمود کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام ناصر محمود ہے اور میں پچھلے 15 سال سے بس چلا رہا ہوں۔ میں نے سینکڑوں راتیں سڑکوں پر گزاری ہیں، ہر طرح کے مسافر دیکھے ہیں، ہر موسم، ہر راستہ، ہر خطرہ جھیلا ہے، لیکن جو کچھ اس رات میرے ساتھ ہوا وہ نہ میں کبھی بھول سکتا ہوں اور نہ ہی اسے کسی عام حادثے یا اتفاق کا نام دے سکتا ہوں۔ یہ واقعہ سردیوں کی ایک رات کا ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، ہوا میں ٹھنڈک ایسی تھی کہ سانس لیتے ہوئے بھی دھواں نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ میں اس دن ملتان سے خانیوال کی طرف آخری بس لے کر جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے ہوں گے۔ بس میں زیادہ رش نہیں تھا، تقریباً 15 سے 20 مسافر تھے، کچھ مزدور، 2-3 طالب علم، ایک فیملی اور ایک درمیانی عمر کا آدمی جو شروع سے ہی مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ بس میں چڑھتے وقت بھی میری آنکھوں میں سیدھا دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر چپ رہا۔ وہ راستہ عام دنوں میں بھی سنسان ہوتا ہے، مگر رات کے وقت تو جیسے وہ علاقہ کسی اور ہی دنیا کا حصہ لگتا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک کھیت اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ، اور بیچ میں وہ لمبی سیدھی سڑک جس پر کبھی کبھار کوئی گاڑی نظر آتی ہے۔ میں بس آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے دور اندھیرے میں کچھ ہلتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی تھوڑی تیز کی۔ وہ ایک سایہ تھا، جیسے کوئی سڑک کے کنارے کھڑا ہو۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے یہاں؟ میں نے خود سے کہا۔ بس جیسے جیسے قریب گئی وہ سایہ واضح ہونے لگا۔ وہ ایک عورت تھی، سفید کپڑوں میں، سر پر دوپٹہ، اور وہ سڑک کے بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ میں نے فوراً بریک نہیں لگائی کیونکہ اس علاقے میں اکثر لوگ ڈکیتی کے لیے اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے رفتار کم کی اور دل میں عجیب سا خدشہ پیدا ہو گیا۔ پیچھے سے ایک مسافر بولا، ڈرائیور صاحب روک لیں، شاید بیچاری کو کہیں جانا ہو۔ میں نے آئینے میں دیکھا، وہی درمیانی عمر کا آدمی مجھے گھور رہا تھا۔ مت روکو، اس نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نظریں ہٹا لی۔ ادھر وہ عورت اب بھی وہیں کھڑی تھی اور جیسے ہی بس اس کے قریب پہنچی، اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ میرے پیر خود بخود بریک پر چلے گئے۔ بس رک گئی، دروازہ کھولا تو وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزری، مجھے سردی کا ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے پچھلی سیٹ کی طرف چلی گئی اور کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ بس دوبارہ چل پڑی، مگر اب ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ پہلے جو ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ بس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک بس خود بخود جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے کوئی بریک نہیں لگائی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے خود سے کہا۔ میں نے انجن چیک کیا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ تبھی پیچھے سے وہی عورت بولی، یہیں روک دو۔ اس کی آواز عام نہیں تھی، وہ بہت آہستہ مگر سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ میں نے باہر دیکھا، وہاں ایک پرانا قبرستان تھا۔ میں اس راستے پر کئی بار گیا تھا مگر کبھی اس وقت وہاں نہیں رکا تھا۔ یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔
لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سیٹ اب خالی تھی۔ یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ کہاں گئی؟ بس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ابھی تو یہیں بیٹھی تھی، ایک مسافر نے کہا۔ دروازہ تو بند تھا، دوسرے نے کہا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف قبرستان اور سرد ہوا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بس سٹارٹ کرنے لگا، مگر اس بار انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی بس کے نیچے ہو۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، حالانکہ موسم سرد تھا۔ اچانک وہی آواز پھر سنائی دی، تم نے مجھے کیوں روکا؟ یہ آواز بس کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہ عورت دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور جو میں نے دیکھا وہ انسان کا چہرہ نہیں تھا۔ آنکھیں مکمل سفید، بغیر پتلی کے، ہونٹ نیلے، اور چہرے پر ایسی خاموش مسکراہٹ جو سیدھی دل کو چیر دے۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بس کے باقی مسافر بھی سہم گئے تھے۔ ایک بچے نے رونا شروع کر دیا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور میری طرف چلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ بس کے اندر کی لائٹس مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ راستہ میرا ہے، اس نے کہا۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک وہ میرے بالکل سامنے آ گئی اور اس نے جھک کر میرے کان کے قریب کہا، تم نے مجھے جگا دیا۔ اسی لمحے بس کے تمام شیشے زور سے ہلنے لگے، جیسے کوئی باہر سے زور زور سے مار رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ بس دوبارہ چل رہی تھی۔ میں نے فوراً بریک لگائی، بس روکی، پیچھے دیکھا، وہ عورت اب غائب ہو چکی تھی۔ تمام مسافر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے کسی نے کوئی خوفناک خواب دیکھا ہو۔ وہ درمیانی عمر والا آدمی اب میرے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ ہم نے باقی سفر خاموشی میں طے کیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی اس راستے پر رات کے وقت بس نہیں چلائی۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں اکیلا ہوتا ہوں مجھے وہی آواز سنائی دیتی ہے، یہ راستہ میرا ہے۔ اور کبھی کبھی میرے بس کے شیشے خود بخود ہلنے لگتے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ اب بھی میرے ساتھ ہے، کیونکہ کچھ مسافر اپنی منزل تک نہیں جاتے، وہ صرف آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے۔ چلیے سنتے ہیں وقاص احمد کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام وقاص احمد ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ بلیک میجک، اسیب یا اندیکھی طاقتوں کو نہیں مانتے۔ میں بھی پہلے ایسا ہی تھا۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ سب وہم ہے، کمزور دل لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن اب میں خود ایک زندہ مثال ہوں۔ کچھ چیزیں ہماری سمجھ سے بہت باہر ہیں۔ یہ واقعہ تقریباً 4 سال پہلے کا ہے، جب میں کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میری زندگی سادہ سی تھی، نہ کسی سے زیادہ میل جول، نہ کوئی دشمنی، سب کچھ بالکل معمول کے مطابق چل رہا تھا، جب تک وہ آدمی میری زندگی میں نہیں آیا تھا۔ اس کا نام فہد تھا۔ وہ ہمارے آفس میں نیا آیا تھا۔ شروع میں وہ بالکل عام انسان لگتا تھا، خاموش، اپنے کام سے کام رکھنے والا، لیکن کچھ دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے زیادہ غور سے دیکھتا ہے، جیسے میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہو۔ ایک دن وہ خود میرے پاس آیا، وقاص بھائی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے عام سا جواب دیا۔ اس کے بعد وہ اکثر میرے ساتھ بیٹھنے لگا، چائے پینے، باتیں کرنے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آ گیا، مگر ایک چیز عجیب تھی، وہ ہمیشہ عجیب موضوعات پر بات کرتا تھا، جیسے روحیں، جنات اور بلیک میجک۔ میں ہنس دیتا، یار یہ سب چھوڑو، کوئی حقیقت نہیں ہے ان میں۔ وہ مسکرا دیتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی۔
ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اگر میں تمہیں کچھ دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں دکھاؤ، دیکھتے ہیں کیا کمال کرتے ہو۔ اسی دن کے بعد میری زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ پہلی عجیب بات ایک رات ہوئی۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، پھر دوبارہ کھولی۔ کمرہ خالی تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید خواب تھا اور دوبارہ سو گیا، مگر اگلی رات وہی احساس دوبارہ ہوا۔ اس بار مجھے اپنے بستر کے قریب کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ گدا ہلکا سا دب گیا تھا۔ میں بالکل ساکت پڑا رہا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ چیز بھی سن سکتی ہے۔ پھر مجھے ایک آہستہ سی سرگوشی سنائی دی، وقاص۔ یہ میری آواز نہیں تھی، نہ ہی کسی جاننے والے کی۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر جسم جیسے مفلوج ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد یہ سب روز کا معمول بن گیا۔ ہر رات کوئی نہ کوئی چیز میرے کمرے میں ہوتی۔ کبھی قدموں کی آواز، کبھی دروازہ خود بخود کھلنا، کبھی کوئی سایہ دیوار پر چلتا ہوا نظر آنا۔ میں نے یہ سب کچھ فہد کو بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر بولا، میں نے کہا تھا نا تمہیں کچھ دکھاؤں گا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ کیا مطلب؟ وہ مسکرایا، میں نے تم پر کچھ کیا ہے، ایک چھوٹا سا تجربہ۔ میری سانس رک گئی۔ تم پاگل ہو کیا یہ مذاق ہے؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تم اب وہ چیزیں دیکھ سکتے ہو جو پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں فوراً وہاں سے اٹھا اور اس سے دور ہو گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے چند دنوں میں میری حالت بگڑنے لگی۔ میں آفس میں بیٹھا ہوتا تو مجھے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں سڑک پر چلتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، مجھے آئینے میں اپنا عکس بدلتا ہوا نظر آنے لگا۔ ایک دن میں واش روم میں کھڑا تھا۔ جب میں نے آئینے میں دیکھا، میرا چہرہ وہی تھا مگر آنکھیں وہ میری نہیں تھی، وہ خالی تھی جیسے کسی اور کی ہوں۔ میں پیچھے ہٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب دوبارہ دیکھا تو سب ٹھیک تھا۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے میرے گھر آ کر دیکھا اور فوراً کہا، تم پر کسی نے عمل کیا ہے اور وہ عام نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کی، مگر جیسے ہی وہ شروع کرتے کمرے کا ماحول بدل جاتا، ہوا بھاری ہو جاتی اور مجھے سانس لینے میں مشکل ہونے لگتی۔ انہوں نے کہا، یہ کام کسی جاننے والے نے کیا ہے جو تمہارے بہت قریب ہے۔ میرے ذہن میں فوراً فہد کا خیال آیا۔ میں نے اگلے دن آفس جا کر اسے پکڑا۔ یہ سب ختم کرو، میں مر رہا ہوں۔ وہ ہنسا، ایسی ہنسی جو میں آج تک نہیں بھول سکتا۔ اب دیر ہو چکی ہے۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انسان کہاں تک برداشت کر سکتا ہے۔ اس دن کے بعد میری حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ میں رات کو سوتا تو مجھے خواب نہیں آتے تھے، بلکہ حقیقت اور خواب میں فرق ختم ہو چکا تھا۔ میں جاگ رہا ہوتا مگر مجھے لگتا کسی اور دنیا میں ہوں۔ مجھے دیواروں پر لکھا ہوا نظر آتا، تم اکیلے نہیں ہو۔ میں اپنے کان بند کرتا مگر آوازیں بند نہیں ہوتی۔ ہم یہاں ہیں۔ ایک رات میں مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ میں کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا اور زور زور سے ہنس رہا تھا اور کبھی رو رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ دھندلا سا تھا مگر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ وہ انسان نہیں تھا، اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی اور آنکھیں گہری سیاہ۔ اس نے کہا، تم اب ہمارے ہو۔ میں چیخا اور زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میری امی میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ ذہنی مریض بن چکا ہے، اسے شدید نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ بیماری نہیں ہے، یہ کچھ اور تھا۔ کئی مہینے علاج کے بعد میں تھوڑا سا بہتر ہوا، مگر آج بھی میں مکمل
صحت یاب نہیں ہوا۔ کبھی کبھی رات کو مجھے وہی سایہ نظر آتا ہے اور وہ آہستہ سے کہتا ہے، ہم ابھی گئے نہیں فہد۔ وہ اچانک غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گیا، مگر میں جانتا ہوں یہ سب اس کا کیا ہوا ہے۔ آج بھی میں زندہ ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ میں پہلے والا انسان نہیں رہا اور شاید میں کبھی واپس نہ آ سکوں۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے اشفاق حسین نے۔ چلیے سنتے ہیں اشفاق حسین کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام اشفاق حسین ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی راتیں جاگ کر گزاری ہیں۔ میں پچھلے 10 سال سے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا ہوں۔ مختلف فیکٹریوں، گوداموں، پلازوں میں ڈیوٹی دی ہے، مگر جو کچھ اس ویران فیکٹری میں میرے ساتھ ہوا، وہ میری سوچ، میرا یقین، سب کچھ بدل کر رکھ گیا۔ یہ واقعہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے، جب مجھے حیدرآباد کے سائٹ ایریا میں ایک پرانی بند فیکٹری میں رات کی ڈیوٹی ملی۔ وہ فیکٹری کئی سالوں سے بند تھی۔ کہتے تھے کہ مالک کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے وہاں کوئی مستقل کام شروع نہیں ہو سکا۔ پہلے دن جب میں وہاں پہنچا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جگہ عام نہیں ہے۔ فیکٹری کا گیٹ زنگ آلود تھا، جیسے برسوں سے کھولا نہ گیا ہو۔ اندر قدم رکھا تو گرد کی ایک موٹی تہہ ہر چیز پر جمی ہوئی تھی۔ مشینیں وہیں کھڑی تھیں، خاموش، بے جان۔ ہوا میں ایک بوجھ تھا، جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو۔ میرے ساتھ دن کی شفٹ والا گارڈ سلیم موجود تھا۔ اس نے مجھے چابیاں دے کر کہا، بھائی، رات کو زیادہ اندر مت جانا، گیٹ کے پاس ہی رہنا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں؟ اندر کوئی خزانہ چھپا ہے کیا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ مذاق نہیں کر رہا، کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہاں پر۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ پہلی رات سب کچھ ٹھیک رہا۔ میں نے گیٹ کے پاس کرسی لگائی، چائے بنائی اور موبائل پر ویڈیوز دیکھتا رہا۔ کبھی کبھار ہوا چلتی تو درختوں کی آواز آتی۔ بس میں نے دل ہی دل میں کہا، لوگ فضول میں ڈرتے ہیں۔ مگر دوسری رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے جب مجھے فیکٹری کے اندر سے ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، ٹھک ٹھک۔ میں چونک گیا۔ میں نے سوچا شاید کوئی جانور ہوگا، مگر وہ آواز مسلسل آ رہی تھی، جیسے کوئی لوہے پر ہلکے ہلکے ضرب لگا رہا ہو۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اندر جا کر دیکھا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، مشینیں، دیواریں، فرش، سب خاموش۔ مگر جیسے ہی میں واپس مڑنے لگا، وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار میرے بالکل پیچھے سے۔ میں فوراً پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں فوراً باہر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس رات کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اندر نہیں جاؤں گا، مگر چیزیں خود اب میرے پاس آنے لگیں۔ تیسری رات میں گیٹ کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا، مگر زمین پر تازہ قدموں کے نشان موجود تھے۔ وہ سیدھے فیکٹری کے اندر سے آ رہے تھے اور میرے پاس آ کر ختم ہو رہے تھے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگلی رات میں نے سلیم کو یہ سب بتایا۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر بولا، میں نے بھی کچھ دیکھا ہے، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، رات کو کبھی کبھی ایک آدمی مشینوں کے پاس کھڑا نظر آتا ہے، جیسے کام کر رہا ہو۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ کون آدمی؟ وہ بولا، پتہ نہیں، مگر وہ زندہ نہیں لگتا۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنسنے کی کوشش کی، مگر دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس رات میں نے گیٹ کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد فیکٹری کے اندر سے زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری مشین اچانک چل پڑی ہو۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بجلی تو ہے ہی نہیں یہاں پر۔ میں نے ہمت کر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹارچ لے کر اندر گیا اور جو میں نے منظر دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک بڑی مشین خود بخود چل رہی تھی۔ اس کے پرزے گھوم رہے تھے، حالانکہ کوئی بجلی کا انتظام نہیں تھا وہاں پر، اور اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ
میری طرف تھی اور وہ مشین میں کچھ ڈال رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے وہاں؟ وہ رکا نہیں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اسی لمحے وہ آہستہ آہستہ میری طرف مڑا۔ میری سانس رک گئی۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا، آنکھیں گہری کھوکھلی اور ہونٹ جیسے سلے ہوئے۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ دی۔ کام ابھی ختم نہیں ہوا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ میں چیخ کر بھاگا۔ اس رات کے بعد میں نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں اگلے دن اپنی چیزیں لینے گیا تو سلیم وہاں نہیں تھا۔ مالک نے بتایا کہ وہ رات کو اچانک غائب ہو گیا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ یہ سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں مین گیٹ کے قریب پہنچا مجھے وہی آواز دوبارہ سنائی دی، کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی آدمی گیٹ کے اندر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی تھیں، کھوکھلی، خالی۔ میں بھاگ گیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج بھی جب میں کبھی رات کو اکیلا ہوتا ہوں مجھے وہی مشین کی آواز سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی وہی جلا ہوا چہرہ میرے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے، واپس آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں وہ فیکٹری ابھی بھی وہاں ہے، اور شاید وہ اب بھی کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔